اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں ہم لوگ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے اسباب صلح۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ جو لشکر تھا امام کا وہ مختلف کلچر، مختلف گروہ، مختلف عقائد، کتنے طرح کے لوگ اس میں شامل تھے؟ 5 طرح کے افراد۔ کچھ لوگ اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے، کچھ لوگ دنیا کی لالچ میں، کچھ لوگ علی کے چاہنے والے، کچھ خوارج جو معاویہ کے دشمن، طرح طرح کے افراد تھے جن میں ہم آہنگی ناممکن تھی کہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں۔ صحیح ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں تھا، جس کی بنا پر ان میں ایسے لشکر کے ساتھ اگر امام قیام کرتے تو سوائے خون بہنے کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ آج ہم پڑھیں گے منہ بولتی دلیل۔ کیا ہے منہ بولتی دلیل؟ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مدائن میں، یعنی آخری منزل کے جہاں تک آپ کی فوج بڑھ سکی تھی، ایک جامع اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اس کے ضمن میں اس طرح فرمایا، یعنی امام کی فوج کہاں گئی؟ مدائن، یہاں تک کہ امام پہ حملہ کیا گیا۔ مولانا امام کی ران زخمی ہوئی تھی، آپ مدائن میں آپ نے قیام کیا جہاں آپ کا علاج کیا گیا، اور صلح کے بعد اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے مسلح، آپ نماز پڑھ رہے تھے، مسلح کھینچا تھا اور کہا تھا یا مضل المؤمنین، اے مومنوں کو گمراہ کرنے والے معذلہ، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی۔ تو سوچئے امام کو کیا کیا سہنا پڑتا تھا۔ صحیح ہے، امامت کے فرائض آسان نہیں ہے، رسالت کے فرائض آسان نہیں ہے، کار تبلیغ آسان کام نہیں ہے۔ ابھی سے یاد رکھیے گا مولانا، آپ کہیں مجھے تو بٹر چکن چاہیے، ضروری نہیں ہے بٹر چکن ملے، ہو سکتا ہے کہ ابلی دال ملے۔ صحیح ہے، اور آپ کو اسی میں تبلیغ، یہ تو کم ہے مولانا، کھانے پینے کی مشکلیں۔ رسول پہ کوڑا پھینکا گیا کہ نہیں پھینکا گیا؟ راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آج کسی مولوی کے راستے میں کانٹے تو نہیں بچھائے جاتے ہیں؟ تو کار تبلیغ سخت کام ہے، اسی لیے علماء کے کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کار انبیاء ہے۔ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو علم لے رہے ہیں، یہ کس کا کام ہے؟ انبیاء کا۔ اس کے لیے عالی ظرف چاہیے، وسیع قلب چاہیے۔ امام حسن مجتبی جیسا کہ اگر آپ کو آ کے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام جیسا، تو اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کر رہے ہیں۔ کہ تجھے مکان چاہیے تو مکان دے دیں، ہم کیا کریں گے؟ وہ ایک گالی دے گا تو ہم 2 دیں گے۔ صحیح ہے، اس نے میرے باپ کو برا کہا تو میں اس کے دادا کو بھی برا کہوں، باپ ہی تک نہیں رہوں گا۔ تو ایسے تبلیغ ہوگی؟ ہاں، ہم نے ایسے ایسے مولانا دیکھیں کہ یہ رہا امامہ قبا سائڈ پہ، آجا میدان میں۔ تبلیغ ایسے نہیں ہوتی۔ صحیح ہے، تبلیغ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مولانا عوام کی سطح پر آ جائے اور ان کی طرح کی حرکتیں کرنے لگے۔ صحیح ہے، ایک عظیم کا کام ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام مدائن میں، یعنی آخری منزل کہ جہاں تک آپ کی فوج بڑھ سکی تھی، ایک جامع کس کو بولتے ہیں؟ مکمل، جس میں ہر بات شامل ہو، اور ولولہ انگیز کس کو کہیں گے؟ یعنی جو جوش دلانے والی ہو۔ صحیح ہے، جس ایسی تقریر کہ جس سے لوگوں میں کیا ہو؟ جوش پیدا ہو جائے۔ اور اس کے ضمن میں کچھ اس طرح فرمایا، یعنی پوری تقریر نہیں ہے بلکہ تقریر سے کچھ اقتباس ہے۔ اقتباس جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اقتباس کس کو کہتے ہیں؟ کسی مضمون سے کوئی بات کوٹ کرنا۔ صحیح ہے، مضمون کسی کا ہے، کتاب کوئی ہے، آپ پوری بات نقل نہیں کر رہے ہیں،
تقریر کسی کی ہے، اس سے بات جب کوئی کوٹ کرنا ہوتا ہے اس کو اردو میں ہم کیا بولتے ہیں؟ اقتباس کرنا. صحیح ہے کہ ہم نے فلاں کی تقریر سے کیا کیا ہے؟ اقتباس کیا ہے. تو یہ مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تقریر کا کیا ہے؟ اقتباس ہے، اس کا ایک حصہ ہے. یہ نا اس کے ضمن میں اس طرح فرمایا. ضمن کیا ہوتا ہے؟ ضمن جو اس کے اندر ہو، صحیح ہے نا، اس کے دائرے میں ہو، اس میں شامل ہو. کہہ رہے کسی قسم کا شک یا تردد ہمیں اہل شام سے جنگ کرنے سے نہیں روک رہا ہے. یعنی شام والوں سے جنگ کرنے کے لیے امام تردد میں شکار نہیں ہے، تردد کا شکار نہیں ہے، یعنی فکر مند نہیں ہے لڑیں کہ نہ لڑیں جی، کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ہم ماضی میں تمہاری استقامت و پائیداری کی طاقت، صحیح ہے، ماضی میں یعنی پہلے، کہ جو تم ہمارے بابا مولائے متقیان کے ساتھ کیا رہے ہو، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، جنگ جمل ہے، اس میں ثابت قدم رہے ہو. کہ ماضی میں تمہاری استقامت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ثابت قدمی، ہاں، قدم جما کر لڑنا، اور پائیداری کی طاقت اور داخلی سمجھ بوجھ کے ساتھ اہل شام سے جنگ کرتے تھے. تم ہی لوگ تھے بھائی. جنگ صفین سال سے زیادہ چلی تو کون لوگ تھے؟ کوفے والے تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن آج کینوں کی وجہ سے، یہ کینہ کیا ہوتا مولانا؟ دل میں چھپا ہوا بغض. کینہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چھپا ہوا ہو، ظاہر میں نہ ہو. لیکن آج کینوں کی وجہ سے تمہارے درمیان اتحاد اور اعتماد ختم ہو گیا ہے. تم نے اپنی پائیداری کو کھو دیا ہے اور شکوے کے لیے زبان کھول دی ہے. شکوے کے لیے. آقا یہ اپنی فوج سے کہہ رہے ہیں یہ امام. اپنی فوج سے کہہ رہے ہیں امام. کہہ رہے تم ماضی میں تو کیا تھے؟ پائیدار تھے. داخلی سمجھ بوجھ تمہارے اندر موجود تھی، جس کی وجہ سے تم کیا کرتے تھے؟ اہل شام سے جنگ کرتے تھے. یہی لوگ تھے جنگ صفین میں لڑنے والے، وہی کوفے کے افراد تھے. لیکن آج کینوں کی وجہ سے، کینہ کیا ہے؟ جب 5 طرح کا گروہ ہے اور ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ ناپسند کر رہے ہیں. جی آج ہمارا مومنوں کا بھی یہی حال ہے کہ نہیں حال ہے؟ ہم ایک ہی دوسرے کی ٹانگ جی کھینچتے رہتے ہیں. تمہارے درمیان سے اتحاد اور اعتماد کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے. ہم بجائے دوسروں کے لڑنے سے ہم کس میں لڑ رہے ہیں؟ آپس ہی میں لڑ رہے ہیں. بس دیکھیں نا، 2 انجمنیں بھڑ جا رہی ہیں، 2 بھائی بھڑ جا رہے ہیں. صحیح، کسی کی 2 بیویاں ہوں وہ آپس میں بھیڑیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دیکھیں 2 خاندان، 2 انجمنیں، الگ الگ افراد جو ہیں سماج میں تفرقے کا شکار ہیں. کچھ نہیں تو سیاسی اعتبار سے تفرقہ بھی کہیں پایا جاتا ہے. وہ کانگریسی ہے تو وہ بی جے پی والا ہے، تو وہ فلاں والا ہے، تو دھماکے والا ہے. کچھ نہیں تو تقلید کے اعتبار سے تشدد اگر پایا جا رہا ہے، وہ خامنئی صاحب کا ہے تو وہ شیرازی صاحب کا ہے، تو فلانے صاحب کا ہے. تقلید جی معافی ضمیر کا کام ہے نا. یہ تو اپنے اور اپنے خدا کے درمیان ہے کہ ہم کس کے مسائل کو اپنے لیے حجت قرار دے رہے ہیں کہ یہ آپس میں تفرقے کا سبب ہے. کیوں مولانا؟ کہ جو مثلا سستانی صاحب کا مقلد ہے وہ خامنئی صاحب والے کو اپنے پاس نہ آنے دے، جو خامنئی صاحب کا مقلد ہے وہ کسی کو اپنے پاس نہ آنے دے، جو شیرازی صاحب کا مقلد ہے وہ سب کو کیا کر دے؟ کافر کہہ دے. صحیح. اتحاد و اعتماد ختم ہو گیا ہے. تم نے اپنی پائیداری کو کھو دیا ہے اور شکوے کے لیے زبان کھول دی ہے. معاویہ نے ہمیں ایک ایسی پیشکش کی ہے جو انصاف سے دور ہے اور ہمارے بلند مقاصد اور اعزاز کے خلاف ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ جو صلح کی پیشکش ہے وہ کیا ہے؟ انصاف سے دور ہے. اور ہمارے بلند مقاصد، امام کا جو مقصد ہے اور جو عزت کے لیے جنگ ہے کہ اس کے خلاف ہے. ایسی صورتحال میں اگر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو تو بتاؤ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ تو بتاؤ.
تاکہ اس کے مقابلے میں جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. یعنی امام صلح کے لیے راضی ہیں یا ناراض؟ کہاں راضی؟ کے لیے راضی نہیں ہے. ارے بھائی راضی کہاں لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا کہہ رہے ہیں امام کہ معاویہ نے جو صلح پیش کی ہے وہ انصاف سے کیا ہے؟ دور ہے. اور جو چیز انصاف سے دور ہے تو اس کے لیے امام راضی ہوں گے؟ یعنی دل سے راضی نہیں ہے. نہیں ہے، انصاف سے دور ہے، ہمارے بلند مقاصد اور اعزاز کے خلاف ہے. ایسی صورتحال میں اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو تو بتاؤ، تاکہ اس کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور تلوار سے اس کا جواب دیں. اور اگر زندگی اور عافیت کے طالب ہو تو اس کو بھی بتا دو تاکہ اس کی تجویز مان لیں اور تمہاری رضامندی بھی حاصل ہو سکے. اگر تم لوگ جنگ نہیں چاہتے تو یہ بھی بتا دو. اگر تم عافیت میں رہنا چاہتے ہو، زندگی تمہیں عزیز ہے تو بتا دو، تاکہ جو معاویہ نے تجویز پیش کی ہے اس تجویز کو میں کیا کر لوں؟ مان لوں، اور اس میں تمہاری بھی رضامندی حاصل ہو سکے، تم بھی ہم سے کیا رہو؟ راضی رہو. تو دیکھیے جب حضرت امام کا کلام اس منزل پر پہنچا تو لوگ ہر طرف سے البقیہ البقیہ کی فریادیں بلند کرنے لگے. بقیہ کس کو کہنا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ باقی رہنا. ہاں، ہم زندگی چاہتے ہیں، موت نہیں چاہتے. ظاہر ہے جب مقابلہ کریں گے تو زندہ رہیں گے کہ مریں گے؟ مریں گے. تو کہا البقیہ البقیہ کی فریادیں بلند کرنے لگے، یعنی ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. اب بتائیے، اب کہیں کہ امام نے صلح کی ہے، امام نے کس کی وجہ سے صلح کی ہے؟ ہم لوگوں کی وجہ سے. اپنے کو رکھ کے دیکھیے. آج امام زمانہ آ جائیں اور ہمیں خداوند عالم یہ توفیق دے اور امام ہمیں دعوت دے، چلو وہاں حملہ کرنا ہے فلانی جگہ پہ، ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں مولانا، ایسی فوج پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جس میں جنگ کا جذبہ ہی نہ تھا، وہ جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، آئے ہیں میدان میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ البقیہ البقیہ، باقی رہنا، زندہ رہنا ہے ہمیں. آئے ہیں میدان میں امام کے ساتھ. کہہ رہے ایسی فوج پر اعتماد کرتے ہوئے جس میں جنگ کا جذبہ ہی نہ تھا، کیسے ممکن تھا کہ امام حسن علیہ السلام معاویہ جیسے طاقتور دشمن سے نبرد آزما ہوتے، یعنی جنگ کرتے. ایسی فوج کے ساتھ جو مختلف اور متضاد عناصر سے تشکیل پائی تھی، اور چھوٹی سی غفلت کے نتیجے میں یہ احتمال پایا جاتا تھا کہ خود بھی خطرات پیدا کر بیٹھے، کیا کسی قسم کی کامیابی کی امید پائی جاتی تھی؟ ہرگز نہیں. صحیح ہے، امام تقریر کر رہے ہیں، جوش دلا رہے ہیں تاکہ اپنے حق کے لیے تم آواز اٹھاؤ. صحیح ہے، راہ خدا میں جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو، لیکن وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو باقی رہنا ہے. اور کون لوگ تھے؟ پیمان شکن لوگ. مولانا یہ بہت خطرناک لوگ ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے امام کے ہاتھ پہ بیعت کی لیکن اس بیعت کو وفا نہیں کیا. کہہ رہے جیسا پہلے کہا گیا ہے کہ عراق اور کوفے کے لوگ تردد میں تھے. تردد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کشمکش میں تھے، کسی خاص فیصلہ، کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے، اور ان میں یک دلی و یک جہتی نہیں تھی. یک دلی مانے ان کا دل ایک نہیں تھا، ایک رائے پر نہیں تھے. یک جہتی نہیں تھی بلکہ وہ بے وفا متلون مزاج. متلون مزاج کس کو بولتے ہیں مولانا؟ ہاں، آپ نے سنا ہوگا، اپنے یہاں بولا جاتا ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کہ جو ابھی کچھ کہہ رہا ہے بعد میں کچھ کہہ رہا ہے. جس کا آپ نے کیا کہا تھا اس کو بھی نہیں پتا ہے کیا کہا تھا آپ نے. متلون مزاج، یعنی ابھی کہا کہ ٹھیک ہے مولانا، بعد میں کہہ رہا نہیں، یہ ابھی یاد آیا مجھے. آگے کیا کہیں گے اس کو؟
متلون متلون مزاج، ہاں متلون مزاج، ہاں متلون مزاج، یعنی جس کا جی مزاج رہ رہ کے کیا کرتا ہو، بدلتا ہو. ہوتے ہیں مطلب نا ایک کچھ جیسا لوگ، نہ ہو، ایک جیسا نہ ہو، جو مستقل صحیح مزاج نہ فیصلہ ہو جو ہاں ابھی کچھ ہیں بعد میں کچھ ہیں. کچھ اس کو بدلتا ہم رہتا لوگ اپنے یہاں کہتے ہیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. رنگ بدلتے. ہاں جی سیاستدان ایسے ہی ہوتے ہیں. دیکھیے آج ایک کو برا کہتے ہیں، کل اسی میں چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں جی میں تو کبھی بھی جی اس میں نہیں جاؤں گا، اس پہ لان تان کرتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. ہو جاتی ہے. ہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مولانا؟ بے وفا متلون مزاج اور ناقابل اعتماد لوگ تھے. ایسے لوگ تھے کہ جن پر اعتماد نہیں کیا جائے، جو آئے دن ایک الگ پرچم کے نیچے جمع ہو جاتے تھے اور ہمیشہ حالات اور وقت کی حکومت کے تابع ہوتے تھے. جس کی حکومت اس کے ساتھ ہی ہو گئے، جس کی حکومت اس کے ساتھ ہی ہو گئی، اسی کے ساتھ. جی مین ریزن تو وہی جہالت اور پیسے کی لالچ جی ایک جی ہی تھی، بالکل. اور وہ جسے چیزیں تھی. اصطلاح میں کہیں گے روٹی روز کے بھاؤ سے کھاتے تھے. روٹی روز کے بھاؤ سے کھاتے تھے، یعنی آج جس کا پرچم بلند ہے، آج یاسین جی حسین اوپر جا رہے ہیں تو یاسین حسین کے ساتھ ہے، کل فلاں صاحب آگے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہے. جی تو ظاہر ہے ائمہ کو ایسے شیعہ نہیں چاہیے جو وقت کے دھارے کے ساتھ بہتے ہوں. امام حکومت، امام کی حکومت ہے تو ہاں کیا کہنے، امام سے بہتر کوئی نہیں. حکومت چلی گئی، اب جس کی حکومت آئی ہم اس کے گن گانے لگ گئے. کیوں؟ تو کہ ہمیں وہاں سے کچھ مل جائے، ہم اس کے وفادار ہو جائیں. اسی جذبے کی بنیاد پر جب طرفین اپنی فوج کو جمع کرنے اور ان کی سجاوٹ میں مشغول تھے تو بعض قبیلے کے سرداروں اور کوفے کے بزرگ خاندانوں سے وابستہ افراد نے امام کے ساتھ خیانت کی. کیا کیا مولانا؟ خیانت. یہاں خیانت لکھا ہے، وہ خیانت نہیں، کیا ہے؟ خیانت ہے یہ. اور معاویہ کو خط لکھا اور اپنی طرف سے اس طرح کی حکومت کی حمایت کا اظہار کیا اور بطور مخفی، مخفی کس کو بولتے ہیں؟ چھپے طور پر اسے عراق کی طرف سفر کرنے کی رغبت دلائی کہ تم کوفے کی طرف آؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اس بات کا ذمہ لیا کہ اس کے عراق کے نزدیک پہنچتے ہی وہ امام حسن علیہ السلام کو اس کے حوالے کر دیں گے یا ان کو قتل کر دیں گے. سوچئے کون ہے؟ قبیلے کے سردار ہیں، امام کے لشکر کے سردار ہیں، جو کہہ رہے ہیں معاویہ کو خط لکھا تھا کہ تو عراق کی طرف آ، جب نزدیک پہنچے گا تو امام حسن کو تیرے حوالے کر دیں گے یا ہم خود انہیں قتل کر دیں گے. صحیح ہے، تیرے لیے ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. معاویہ نے بھی اصل خطوط امام علیہ السلام کے پاس بھیج دیے. مولانا وہی خط کس کو بھیج دیے؟ امام حسن مجتبیٰ کو. صحیح ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہلا بھیجا کہ کس طرح ایسے افراد پر بھروسہ کر کے وہ اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ جو لوگ امام کے ہی کیا ہیں؟ خلاف ہیں. کل انشاءاللہ پڑھیں گے خیانت کار سپہ سالار کون لوگ تھے جو بکے، کتنے میں بکے، کتنے درہم و دینار ان کو ملے کہ وہ لوگ امام حسن علیہ السلام کے قتل پر بھی آمادہ ہو گئے. مجھے بتائیں کہ ان حالات میں امام علیہ السلام صلح کرتے یا نہ کرتے؟ صحیح ہے. کوئی اور چارہ تھا امام کے پاس؟ نہیں جی. آج ہمیں اگر اس اگر تو مقام یہ پہ، سب شیعہ تھوڑی نہ تھے. وہی مسئلہ ہے نا کہ کوفے کے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا نا، کوفے میں شیعہ کس طرح کے تھے؟ جی چونکہ امام کو خلیفہ مانا گیا تھا اور امام کو جی مطلق خلیفہ مانا گیا تھا، سب لوگوں نے مانا تھا، سب لوگوں نے مانا تھا. امام کے انتقال کے بعد بیعت کس کی ہوئی؟ امام حسن علیہ السلام کی حسن ہوئی. کی. تو انہوں نے جس طرح سے مولا کائنات کی تھی اسی طرح سے امام
حسن علیہ السلام کی بیعت کر لی، اس بنیاد پہ نہیں کی کہ یہ کیا ہے، امام ہے، امام برحق ہیں، اس بنیاد پہ کہ جیسے وہ خلیفہ ویسے یہ خلیفہ. صحیح ہے، ان کے لیے دینی رہنما کوئی اہم کام نہیں ہے. کہ جو خلیفہ ہوگا چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، اسی کی فیصلہ، اسی کا کردار ہمارے لیے کیا ہے، حجت. یہ فقہی مسائل ہے مولانا. ہمارے یہاں امام کے لیے کیا ہے، عدالت شرط ہے. نماز کوئی پڑھا دے گا، عادل ہونا چاہیے. ان کے یہاں کسی کے پیچھے نماز کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ کیونکہ عدالت ان کے یہاں شرط نہیں ہے. پتا ہے کہ فلاں انسان چور ہے، سردیوں میں چوری کرتا ہے خوب، اسی سے پورے سال کھاتا ہے، مشہور ہے، وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، اس کے پیچھے بھی کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے یہاں کوئی کھڑا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. نہیں نہیں، غیر حافظ بھی نماز پڑھاتے ہیں. یعنی زیادہ ہیں، ہاں، بچے بھی پڑھا دیتے، ایسکیپ میں پڑھا دیتے، 9ویں میں پڑھتے، 13-14 سال کے بچے نماز پڑھا دیتے. ہاں پڑھاتے ہیں. ان کے یہاں کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. کہہ رہا ہوں کوئی فاسق پڑھا سکتا ہے. فاسق کس کو بولتے ہیں؟ فاسق جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ جو کھلے عام گناہ کرتا ہو. یزید کیا تھا؟ رجل فاسق تھا، یعنی کھلے عام گناہ کرتا تھا، علی الاعلان شراب پیتا تھا. تو یہ کیا ہے؟ ایک ہے کہ ہم چھپ کے کوئی کام کر رہے ہیں، وہ فسق میں نہیں آئے گا. لیکن یہ نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں، لوگوں میں بیان بھی کر رہے ہیں. ہمارے اندر کسی طرح کا کوئی خوف خدا نہیں ہے. یہ بڑا گناہ ہے. بڑا گناہ کی بھی کیٹیگری ہے. ایک ہے کہ کسی گناہ کو آپ نے بڑا سمجھا اور چھپ کے کیا. ایک ہے کہ آپ نے اللہ کا کوئی خوف نہیں کیا، کھلے عام کیا کہ دیکھیں کون کیا کرتا ہے میرا. تو اتنا جری ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اسی کو بولتے ہیں فاسق انسان. تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے. تو اللہ کا یعنی کوئی خوف ہی نہیں ہوتا اس کو. جی، اس کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اور وہ اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی یزید نماز پڑھاتا تھا کہ نہیں پڑھاتا تھا؟ ولید گورنر تھا، شراب کے نشے میں پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ پڑھائی. اور لوگ پڑھ رہے ہیں، پورا کوفہ پڑھ رہا ہے. پڑھنا ہی تھا آپ کو. پتا چلا کہ ذیشان جماعت میں نہیں آ رہے ہیں، پکڑے جائیں گے، یہ جیل میں ڈال دیا جائے گا. علی علیہ السلام آپ جائیں گے تو مسجد امام علی ہے مکے میں، مسجد امام علی جو تقریباً 10-12 سال سے کئی سال سے بند پڑی ہے، ابھی کام چل رہا ہے. تو امام علی علیہ السلام اس میں نماز پڑھتے تھے. مدینے کے باہر تھی وہ، مدینے کے باہر. تو وہاں نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. خلافت تو خلیفہ یہ تھے، تو نماز کون پڑھائے گا؟ یہی پڑھائیں. اور نماز کب پیچھے پڑھی جا سکتی ہے؟ جب عدالت ثابت ہو. کیا مولا کائنات کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے تھے؟ علی گھر میں نماز پڑھتے تو لوگ کیا اڑاتے؟ علی نماز نہیں پڑھتے. اس لیے ایک مقام تھا جہاں مولا کائنات جا کر نماز پڑھتے تھے، اور اس مقام کو مسجد امام علی کہا جاتا ہے. اور جب مولا کائنات کو خلافت ملی ہے تو وہیں پر لوگ مولا کائنات کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب علی نے اہل غیرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو علی کے چاہنے والے کہ غیر عادل کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. والحمد للہ رب العالمین.